اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، شاد و آباد رہیں، آمین۔ ہم مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود، اریند کیجریوال سے ہی کچھ سیکھ لیں۔ بھارتی صوبے ہریانہ میں 16 اگست 1965 کو پیدا ہونے والے 54 سالہ اروند کیجریوال پہلے بیوروکریٹس بنے، پھر نظام بدلنے کی خواہش میں سیاست میں آ گئے۔ دسمبر 2015 میں وزیر اعلیٰ بن گئے، مگر پھر 49 دنوں کے بعد استعفیٰ دے دیا کیونکہ وہ اسمبلی سے کرپشن کے خلاف بل منظور نہیں کروا سکے تھے۔ انہوں نے اگلا الیکشن لڑا تو دہلی کے لوگوں نے اکثریت دی، وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ پھر انہوں نے وعدوں پر عمل درآمد شروع کیا۔ دلی میں لوڈ شیڈنگ تھی، بجلی مہنگی تھی، سرکاری اسکول اور ہسپتالوں کی حالت بری تھی، سڑکوں کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ دلی میں صرف 50% پانی کی سپلائی کے لیے پائپ لائن تھی۔ کیجریوال نے محنت کی، اب دلی میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، بجلی فری ہے، سرکاری اسکولوں میں تعلیم فری ہے، دلی کے ہسپتالوں میں علاج مفت ہے۔ کیجریوال نے دلی میں محلہ کلینک متعارف کرایا۔ پورے بھارت میں دلی واحد ریاست ہے جہاں مالیاتی خسارہ نہیں۔ 7 سال میں دلی حکومت کا بجٹ 30,000 کروڑ سے بڑھ کر 75,000 کروڑ ہو گیا ہے۔ اس دوران دلی کی جی ڈی پی میں بھی 150% اضافہ ہوا ہے۔ اریند کیجریوال اب تیسری مرتبہ وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں۔ آج دلی کے 2 کروڑ شہریوں کو بنیادی سہولیت مفت حاصل ہیں۔ دلی کی سڑکیں شاندار ہیں۔ انہوں نے دلی کی عورتوں کے لیے مفت ٹرانسپورٹ مہیا کر رکھی ہے۔ کیجریوال جدید ٹیکنالوجی کے قائل ہیں۔ انہوں نے مفت ایپس بنا رکھی ہیں۔ آپ ہر وقت ایپ کے ذریعے اسکول میں گئے ہوئے بچوں کو گھر سے چیک کر سکتے ہیں۔ دلی میں لوگوں کی حفاظت کے لیے اتنے سی سی ٹی وی کیمرے نصب کر دیے گئے ہیں کہ دلی، نیو یارک، لندن اور شنگھائی سے اس معاملے میں آگے نکل گیا ہے۔ اریند کیجریوال دلی کے شہریوں کو کرپشن سے بھی بچا رہے ہیں۔ انہوں دلی میں یہ طریقہ شروع کر رکھا ہے کہ دلی کا کوئی بھی شہری جس نے پاسپورٹ، شناختی کارڈ، ڈومیسائل یا کوئی لائسنس بنوانا ہے، وہ ایپ یا بذریعہ فون بتائے گا کہ مجھے ڈومیسائل یا لائسنس بنوانا ہے۔ شہری نے بتا دیا، اب شہری کا کام ختم، اب کیجریوال سرکار کا کام شروع۔ دلی کے شہریوں کے بتائے گئے مقام پر ایک ٹیم آئے گی، ان کے پاس فوٹو کاپی مشین بھی ہوگی۔ یہ ٹیم اپنی کارروائی کر کے چلی جائے گی۔ اس کارروائی کے بعد 7 دن کے اندر حکومت پابند ہوگی کہ وہ شہری کا ڈومیسائل یا لائسنس اس کے گھر پر مہیا کرے۔ اس طرح شہری کو نہ کہیں جانا پڑتا ہے اور نہ دفتروں میں دھکے کھانے پڑتے ہیں اور نہ ہی کسی کو رشوت دینی پڑتی ہے۔ اسے جس چیز کی ضرورت تھی وہ اس کو گھر پر مہیا کر دی گئی۔ اس وقت دلی کی اسمبلی میں 62 نشستیں اریند کیجریوال کی عام آدمی پارٹی کی ہیں، جبکہ بی جے پی کے پاس صرف 8 نشستیں ہیں۔ دلی ماڈل دیکھ کر بھارت کی دوسری ریاستوں کے لوگ اپنی اپنی حکومت سے سوال کرتے ہیں کہ بجلی، اسکول، صحت، ٹرانسپورٹ، جواب آتا ہے کیسے کریں؟ لوگ جواباً کہتے ہیں جیسے کیجریوال نے دلی کے لوگوں کو سب مہیا کیا ہے۔ کیجریوال پر بہت دباؤ تھا کہ وہ اپنی پارٹی کو دلی سے باہر نکال کر دوسری ریاستوں میں بھی لائیں، جبکہ کیجریوال کہتا ہے کہ میں ہر شہری کا وزیر اعلیٰ ہوں، خواہ اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ہو، خواہ وہ کسی بھی ذات کا ہو۔ سیاسی دباؤ پر کیجریوال نے پنجاب میں رسک لیا۔ پہلے آپ کو بتا دوں کہ پنجاب ہے کیا۔ 1947 عیسوی میں تقسیم سے پہلے 5 دریاؤں کی دھرتی پنجاب کے 5 ڈویژن تھے۔ لاہور، راولپنڈی اور ملتان ہمارے حصے میں آ گئے، جبکہ دلی اور جلندھر بھارت کے حصے میں آئے۔ انہوں نے دلی کو الگ ریاست بنایا، پنجاب ہی سے نکال کر ہریانہ کو
الگ صوبہ بنایا، پنجاب کا بہت سا حصہ راجستھان کو دے دیا، اب جو باقی بچا وہی ہندوستان میں بچا کچا پنجاب ہے۔ اسی سال 2022 میں اروند کیجریوال نے اپنی پارٹی کو پنجاب میں الیکشن میں اتارا تو اس کی پارٹی نے بڑے بڑے لیڈروں کو ہرا کر 117 میں سے 92 سیٹیں جیت لی۔ پنجاب کے لوگوں نے بھی دلی ماڈل کو پسند کیا، کانگریس پھر بھی 18 سیٹیں لے گئی، بی جے پی تو صرف 1-2 سیٹوں تک ہی محدود رہی۔ اب جب حلف کی باری آئی تو پنجاب کے نائب وزیر اعلیٰ بھگونت مان نے شہید بھگت سنگھ کے گاؤں میں حلف لیا۔ ویسے بھگت سنگھ نے کہا تھا کہ اگر ہم آزادی کے بعد نظام نہیں بدلیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ کیجریوال کہتا ہے کہ ہمارے دیس میں سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں نے انگریزوں کا دیا ہوا نظام اپنا رکھا تھا، میں نے اسے بدل دیا ہے۔ یاد رہے اروند کیجریوال نے پنجاب کے ہر گھر کے لیے 300 یونٹ بجلی فری کر دی ہے۔ ویسے تو ہمارے پنجاب میں بھی حمزہ شہباز نے 100 یونٹ تک بجلی فری کر دی ہے شرط پر، وہ جیسے کہاوت ہے کہ 70 سال کے بندہ کو ادھار دیا جائے گا اور وہ بھی اس کے باپ سے پوچھ کر۔ مجھے پاکستان کی تنزلی کا دکھ ہے۔ 160 عیسوی کی دہائی میں یہ ملک سب سے آگے تھا، 90 عیسوی تک بھی ہمارا 1 روپیہ بھارت کے 2 روپیوں کے برابر تھا، بنگلہ دیش کا ٹکہ ہم سے پیچھے تھا۔ ہماری حکومتوں اور ہمارے رہنماؤں نے کیسا کھلواڑ کیا ہے۔ یہ لوگ ذاتی مفاد کا سوچتے ہیں، کاش یہ پاکستان کا سوچتے۔ میں بھی انگریز کے دیے ہوئے نظام کے خلاف ہوں، کیونکہ یہ نظام انگریزوں نے غلاموں کے لیے بنایا تھا۔ کاش ہمارے سیاستدان کیجریوال سے ہی کچھ سیکھ لیں۔ اگر وہ عوام کو بہت سی سہولتیں دے سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں دے سکتے؟ بقول ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اے دوست کرو ہمت کچھ دور سویرا ہے، اے دوست کرو ہمت کچھ دور سویرا ہے، گر چاہتے ہو منزل تو پرواز بدل ڈالو۔ کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔